علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار ماہانہ درس ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک موقع ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بڑی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی یہ نشست ہے، جس میں ٹھیک ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بند کر دیں، بالکل بند کر دیں، دو چار ضرورت نہیں ہے اس کی نا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو بڑی ترتیب کے ساتھ ہم اس میں کرتے ہیں، اور اللہ کی خاص رحمت سے، اس کے خاص فضل سے آج انشاءاللہ العزیز حضور علیہ السلام کا سفر طائف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سفر کو پیش کروں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں مشکل ترین دنوں میں سے یہ دن ہیں جو سفر طائف کے ہیں، اور آپ نے اپنی 63 برس کی زندگی میں وہ تکالیف، وہ پریشانیاں اور وہ دکھ دیکھے ہیں جو میرے اور آپ جیسا کوئی بھی شخص شاید ایک دن کے لیے بھی برداشت نہ کر سکے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی پوری زندگی میں بڑے ہی صبر اور برداشت کے ساتھ دیکھا بھی ہے، اس سے آپ گزرے بھی ہیں، اور آپ کی پوری زندگی اس بات پہ گواہ ہے۔ سفر طائف یہ دین کے مبلغین کے لیے ایک بڑی ہی روح فرسا داستان بھی ہے، اور اس قدر یہ سخت الفاظ اور اتنی سخت تکالیف کا مجموعہ ہے کہ اس کو پڑھ کے ایک مبلغ یہ جان لیتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اور دین کی تبلیغ میں، دین کے کیا نہیں ہو رہا، دین کی تبلیغ میں، دین کے ابلاغ میں اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، تو اس کو فوراً حضور کے سفر طائف کو یاد کرنا چاہیے۔ اور آج چونکہ اول تو کوئی دین کے ابلاغ کی اس طرح سے سنجیدہ کوشش ہے نہیں، بہت کم ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسی تمام تکالیف کو، ایسی تمام پریشانیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے،
اور وہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہی دین پھیلتا جائے، جو کہ بالکل ایک غلط تصور ہے، ایک ایسی رانگ پرسیپشن ہے جو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے لازم ہے کہ مبلغ ضرور سفر طائف کو پڑھے، مطالعہ کرے، اور کسی بڑی مستند کتاب سے اس کا مطالعہ کرے کہ جو حضور کی سیرت پہ بڑی ہی مستند ترین کتابوں میں سے ہو، اور پھر اس کو تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے۔ مطالعہ کرنے سے اور حضور کی سیرت کو پڑھنے سے لفظ بلفظ جو برکت ملتی ہے وہ تقریروں سے نہیں مل سکتی۔ تو سفر طائف کا جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں وقت آیا، اس کے پیچھے پوری بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نے پہلے مکہ میں بہت کوشش فرمائی، بڑی محنت کی، بڑی آپ نے مکہ کے اندر مساعی کی ہے، لیکن اس کے وہ خاطرہا جب رزلٹ نہیں ملے اور آپ کو وہ نتیجہ نہ ملا، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب مجھے پلیٹ فارم بدل لینا چاہیے، جگہ بدل کے دیکھنی چاہیے، اور کسی اور جگہ جاؤں جہاں ضرور کوئی نہ کوئی محبت والا دل ہوگا، سینے ہوں گے جو میری بات سنیں گے۔ تو اس سے یہ پہلی چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ پہلے ہی عرصے کے اندر اثر انداز ہو جائے۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نہ سنے، اور کوئی بھی آپ کے قریب نہ آئے، کوئی بھی آپ کو سننے کی اور آپ کو اپنانے کی، وہ محبت سے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ترتیب نہ بنے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور کا انداز کہ آپ نے جگہ بدل لی اور آپ نے طائف کے شہر کو منتخب کیا کہ وہاں جایا جائے، اور وہاں جا کے حضور کے اس خوبصورت عمل کو اگر میں یوں کہوں کہ وہاں جا کے حضور نے یہ بات ثابت کر دی کہ بات جگہ کی نہیں ہے، بات اللہ کے دین کو پھیلانے کی ہے، جگہ کوئی بھی ہو۔ اگر مکہ میں نہ ہو سکا تو کیا ہوا، میں کسی اور جگہ جا کے بات کر لیتا ہوں۔ تو اس لیے مبلغین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے ذمہ جو اللہ رسول کا پیغام سنانا ہے وہ کسی علاقے سے، کسی شہر سے، اور کسی وہ زمین کے ساتھ، کسی خطے کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہیں پہ ہو۔ وہ کسی اور جگہ جائیں اور جا کے وہ دین کو پھیلانے کی سعادت حاصل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو سفر طائف کو کرنے کے لیے حضور اسلام نے کیوں طائف کے شہر کو منتخب کیا، اس کی وجہ ضیاء النبی کہ ان خوبصورت صفحات پہ لفظ پر لفظ ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور اسلام کے لیے کس طرح حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو لکھا ہے۔ یہ ضیاء النبی ہے، جلد دوم ہے، اور سفر طائف میرے سامنے کھلا ہوا ہے، صفحہ نمبر 441 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں مکہ کی فضا میں اسلام کا شجر باراور نہیں ہو سکتا، تو حضور ذرا مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے نئے میدان کی تلاش شروع کر دی۔ مکہ سے 120 میل کے فاصلے پر طائف نامی ایک شہر تھا، جہاں اس زمانہ میں بنو ثقیف قبیلہ آباد تھا۔ وہ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ زرعی معاملات میں ان کی مہارت نے اس شہر کو دور دور تک مشہور اور گرد و نواح کو رشک فردوس بنا دیا تھا۔ ایک دلکشا اور پرفضا پہاڑی سلسلہ میں یہ شہر آباد تھا۔ شہر کے ارد گرد انگوروں اور سیبوں کے خوبصورت باغات کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اعلیٰ قسم کے انگوروں کی بل کھاتی ہوئی بیلوں پر انگوروں کے آویزاں گچھے دل و نگاہ کو دعوت نظارہ دے رہے ہوتے تھے۔
ان کے پہلو بہ پہلو سیبوں کے باغات تھے جن کا خوش ذائقہ، خوشبودار اور رنگین پھل دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ درختوں کی کداروں کے درمیان ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے آب خورے اپنی بہار دکھا رہے ہوتے تھے۔ مکہ کے روسا نے بھی وہاں اپنے مکان بنا لیے تھے۔ جب مکہ کی گرمی ناقابل برداشت ہوتی تو وہ دل بہلانے کے لیے یہاں چلے آتے تھے۔ بعض قریشی سرداروں نے یہاں زرعی رقبے بھی لیے ہوئے تھے جن میں انہوں نے باغات لگا رکھے تھے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے پنجاب میں مری ہے ایسے ہی یہ وہاں کا مری تھا، اور دلکشا فضا ہے، بہترین خوبصورت باغات کا ایک مرقع ہے اور پہاڑی سلسلہ ہے، ٹھنڈا موسم ہے۔ تو اگر سخت گرمی ہوتی تو بہت سارے قریش کے سردار یہاں آ کے، جس طرح لوگوں نے فلیٹ لیے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے مکان یہاں بنا رکھے ہوئے تھے۔ جب گرمی زیادہ ہوتی تو وہ یہاں آ کے شفٹ ہو جاتے اور اس علاقے کی خوبصورت فضا کو انجوائے کرتے۔ طائف کے باشندے چونکہ مالی لحاظ سے خوشحال تھے، اس لیے وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں جبکہ سارا جزیرہ عرب جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا، طائف میں بہترین طبیب اور مایہ ناز منجم موجود تھے۔ یعنی یہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں پڑھے لکھے لوگ پائے جاتے تھے، اور یہ خوشحال علاقہ تھا، زراعت بڑی اچھی بہترین تھی، اور یہاں لوگ بڑے اعلیٰ جو ہے وہ پڑھائی میں بھی اور دیگر مہارتوں میں بھی اعلیٰ منصب پہ فائز تھے۔ ابزز اپنے زمانے کا بہترین طبیب حارث بن کلدہ، جس نے علم طب ایران کے ماہر طباء سے حاصل کیا تھا، وہ بھی طائف کا ہی باشندہ تھا۔ اسی طرح جزیرہ عرب کا ماہر منجم عمر بن امیہ بھی طائف کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص علم نجوم میں ید طولہ رکھتا تھا، علمی طریقہ سے ستاروں کی رفتار، اوقات طلوع و غروب اور ان کے اثرات سے وہ آگاہ تھا۔ ستاروں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس نے ایک تجربہ گاہ بھی بنائی ہوئی تھی جو کہ طائف میں ہی موجود تھی۔ اس شہر کے ارد گرد کیونکہ فصیل تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ فصیل تعمیر ہوئی تھی، بولیے، تو اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ تو طائف کا شہر اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی توجہ کا مرکز بنا۔ یعنی آپ اس لیے یہاں تشریف لے گئے کہ یہاں پڑھے لکھے باشندے رہتے ہیں، خوشحال لوگ ہیں، اور امید ہے کہ یہاں مجھے پازیٹیو رزلٹ ملے گا، اور آپ نے یہ سفر طائف کی طرف فرمایا۔ قبیلہ بنی ثقیف سے حضور کی کچھ رشتہ داری بھی تھی، یعنی یہ جو قبیلہ یہاں آباد تھا اس سے حضور کی رشتہ داری بھی تھی، اور ان تمام امور کے پیش نظر آپ نے مکہ کی بجائے طائف کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ بعثت کے 10ویں سال ماہ شوال میں حضور نے مکہ سے طائف کا سفر اختیار کیا، اور علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ سفر اکیلے اختیار کیا اور پیدل مکہ سے چل کر طائف تشریف لے گئے۔ 120 میل کا سفر ہے، پیدل چل کے، بولیے، مکہ سے طائف گئے ہیں۔ لیکن محمد بن سعد صاحب الطبقات کی رائے یہ ہے کہ اس کٹھن اور پرمصائب آلام والے سفر میں حضور کے خادم خاص زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ دو راہ ہیں، بولو، دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اکیلے سفر کیا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ۔ یہاں پہنچ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ مہم شروع فرمائی۔ طائف کے تمام قابل ذکر افراد کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اساسی تعلیمات سے آگاہ فرماتے۔ گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دینے کا یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ پہلے حضور نے کیا کیا، بولیے؟ گھر گھر میں، ایک ایک گھر میں گئے، جا کے دروازے کھٹکائے ہوں گے، بولو کیا انداز ہوگا کہ ہر گھر میں جا کے حضور دعوت دیا، اور ہر گھر کے سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے میرا نبی لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے۔
تو یوں یہ تبلیغی انداز حضور نے جو دیا ہے یہ بھی حضور کی سنت بن گیا، اور میں اپنے تبلیغی بھائیوں کو مبارک پیش کرتا ہوں جو ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ وہ گھر گھر میں جا کے بیل دیتے ہیں اور جا کے گھنٹی بجاتے ہیں، اور جو لوگ باہر آتے ہیں انہیں دین کی طرف، انہیں دین کی محبت کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ آقا اسلام نے بھی یہ عمل کیا ہوا ہے کہ آپ نے گھر گھر کے اندر جا کے دین کی دعوت دی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک حضور نے طائف میں 10 روز قیام فرمایا، یعنی 10 دن تک آپ نے وہاں یہی عمل کیا ہے، اور مختلف گھروں میں جا کے گلیوں میں آپ نے دعوت دین دی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، لیکن وہاں کے کسی فرد کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس داعی برحق کی دعوت کو قبول کرے، یعنی ان 10 دنوں میں 0 رزلٹ رہا۔ 10 دن اللہ کا محبوب، اس کائنات کا سب سے خوبصورت ترین انسان، سب سے قابل ترین انسان، 10 دن طائف کی گلیوں میں لوگوں کے دروازے کھٹکاتا رہا، لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آخرکار حضور اسلام نے طائف کے 3 چوٹی کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ تینوں سردار سگے بھائی تھے، ان کے نام عبد یالیل بن عمر، مسعود بن عمر، حبیب بن عمر۔ ان تینوں میں سے ایک کی شادی قبیلہ قریش کے ایک خاندان میں بھی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور بڑی دل سوزی سے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہیں فرمایا تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اس دین حق کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس کو پھیلانے میں میرے دست و بازو بنو، اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا، ہر میدان میں تمہیں فتح و کامرانی تمہارے قدم چومے گی، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بجائے اس کے کہ سچی دعوت پر وہ دل کی گہرائیوں سے لبیک کہتے اور صدق و خلوص کے ساتھ حضور کی غلامی اختیار کرتے، انہوں نے بد اخلاقی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حضور کے قلب مبارک کو سخت صدمہ پہنچا۔ آقا دو جہاں کے ارشادات کو سن کر ان میں سے ایک نے یہ کہا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو گویا میں نے غلاف کعبہ کو پارا پارا کر دیا۔ ایک بھائی نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر تو میں کعبہ کے غلاف کو کیوں نہ پھاڑ دوں جا کے۔ دوسرے نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں کہا، کیا تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا کہ اسے اپنا رسول بنا کے بھیجتا؟ تیسرا کہنے لگا، بخدا میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں جس طرح کا آپ کا دعویٰ ہے تو پھر تو آپ کی شان بڑی بلند ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے کلام کا جواب دوں، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ یعنی جھوٹے کے ساتھ بات کروں۔ یعنی تینوں بھائیوں نے سخت بدتمیزی کے الفاظ حضور سے بولے اور آپ نے اسے سنا۔ طائف کے ہر قابل ذکر شخص سے حضور نے ملاقات کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضور کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایسا انداز ہوگا، اور آپ کو توقع یہ تھی کہ اہل مکہ نے تو تعصب کی بنا پر اس کو قبول نہیں کیا۔ تعصب مطلب کہ ہماری حکمرانی چلی جائے گی اور ہمارے بتوں کی پوجا ختم ہو جائے گی، یہ کعبہ کی جو ہم چابیاں رکھتے ہیں یہ ہم سے چھن جائیں گی، اور ہماری جو اس یہاں پہ حکومت ہے، ہمارا جو یہاں اقتدار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اہل طائف کا ایسا کوئی انداز نہ تھا، نہ کوئی حکمرانی کا ڈر تھا، نہ کوئی یہاں پہ کوئی ایسا کوئی ان کو اپنی کوئی سی لالچ تھی، تو حضور کو بڑی توقع تھی کہ ایسا رویہ نہیں ہوگا، وہ اسے قبول کرنے میں تامل نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں تو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، کسی نے شائستگی سے جواب دینے کی زحمت تک گوارا نہ کی، انتہائی سرد مہری اور ڈھٹائی سے اس دعوت کو مسترد کر دی۔ ان کے غیر متوقع طرز عمل سے حضور الاسلام کے خاطر عاطر پر جو گزری ہوگی آپ اس کو بآسانی اندازہ لگا سکتے کہ حضور نے ان سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو یہ کہا، میرے ساتھ جو تم لوگوں نے برتاؤ کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے،
اب یہ سارا معاملہ راز رکھنا، اس کو افشا نہ کرنا، کیونکہ حضور کو خدشہ تھا کہ اگر اہل مکہ کو معلوم ہو گیا کہ میں طائف گیا ہوں، وہاں کے رؤسا کو قبول اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسے سرد مہری سے ٹھکرا دیا، تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور اسلام کے خلاف ان کے رویے میں مزید تلخی پیدا ہو جائے گی کہ وہاں بھی یہ فیل ہو گیا اور یہاں تو پہلے ہی فیل تھے، تو طائف میں گئے ہیں وہاں بھی فیل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تم نے یہ معاملہ راز رکھنا ہے، اگر میری بات کو تم نے نہیں مانا، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، تو اس کو راز رکھنا، کسی کو بتانا نہ۔ لیکن ان میں مروت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے اس واقعے کی خوب تشہیر کی، ہر ملنے والے سے اپنے اس متکبرانہ بلکہ احمقانہ جواب کا تذکرہ مزے لے لے کر کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ رسالت کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا، کہنے لگے یا محمد اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے جوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے اوباشوں اور نوخیز چھوکروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور کا تعاقب شروع کر دیا، آوازیں کستے، پھبتیاں اڑاتے، دشنام ترازی کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور کے پیچھے لگ گئے۔ جس راستہ سے سرکار دو عالم نے گزرنا تھا، طائف کے شہری دو صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور حضور جب ان کے درمیان میں سے گزرے تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے رہے، چلتے ہوئے جو پاؤں زمین پر آپ رکھتے، ٹھک سے پتھر اس پہ آ لگتا، حضور سے اٹھاتے، دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ پاؤں ان کی زد میں آ جاتا، یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگ باری سے آپ کے مبارک قدم زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان کی سنگ باری جب شدت اختیار کر گئی تو حضور درد کی شدت سے بیٹھ گئے۔ وہ ظالم آگے بڑھے، حضور کو بازوؤں سے پکڑا، دوبارہ کھڑا کر دیا، پھر پتھر برسانا شروع کر دی اور ساتھ ہی کہکہے لگانا شروع کر دی۔ زید بن حارثہ بے کسی کے سالم میں اپنے آقا کو بچانے کے لیے آڑ بن کر کھڑے ہو گئے، کئی پتھر ان کے سر پہ لگے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔ اس طرح طائف کے ان بدبخت شہریوں نے اپنے اس معزز مہمان کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو دل ان کے ظالمانہ سلوک سے بے حد مغموم تھا، سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، پاؤں مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ قریبی باغیچہ تھا، رحمت عالم وہاں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر بڑے درد و سوز سے اپنے معبود، اپنے رب کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں اپنے قلب خضی کی حقائق، درد و غم پیش کی۔ ان سنگین لمحات میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے وہ دعائیہ کلمات جو درد و سوز ہے سے بھرے ہوئے ہیں، اپنی بندگی کا جس نرالے میں انداز میں آپ نے اظہار کیا ہے، اس طرح کا الفاظ کا مرکب کوئی نہیں بنا سکا۔ عشق الہی کا جو جذبہ اس قلب الہی میں اس وقت موزن تھا، اور ان لفظوں سے بقدر فہم آگاہی نصیب ہوتی ہے، اور حضور نے جو مناجات اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہیں، اسے بار بار پڑھیے، اس کو بار بار پڑھیے، غور کیجئے، شاید اس مقام کی کوئی ایک تجلی، کوئی ایک تصویر کا کچھ اندازہ ہو سکے جس پر اللہ نے اپنے اس حبیب کو فائز فرمایا تھا۔ حضور سراپا نور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب بھی ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے شخص کے حوالے کرتا ہے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے؟ کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دل کشا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ، جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی،
تو میں تیری رضا کا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ یہ خوبصورت الفاظ پھر سنیے۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب بھی ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے شخص کے حوالے کرتا ہے جو ترش روئی کے ساتھ پیش آتا ہے؟ کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ، جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی، تو میں تیری رضا کا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ اتفاق سے یہ باغ جس میں رحمت عالم ذرا دیر رکے تھے، مکہ کے ایک رئیس ربیہ کا تھا، جو اسلام اور حضور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس روز ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ دونوں باغ میں موجود تھے۔ حضور کے ساتھ طائف کے اوباشوں نے جو سلوک کیا تھا، انہوں نے اس کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ یہ اگرچہ حضور کے بدخواہ بھی تھے، لیکن اس ظالمانہ کے رویے کو دیکھ کر ان کے دل بھی پسیج گئے اور قرابت کا خون جوش مارنے لگا۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اداس۔ انہوں نے اسے کہا کہ انگوروں کا گچھا لے جاؤ اور اسے ایک پلیٹ میں رکھ دو، اور پھر اسے لے کر اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ کسے کھا لے۔ اداس نے ایسا ہی کیا، انگوروں کا ایک گچھا پلیٹ میں رکھ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ قبول فرمائیے۔ سرکار دو عالم نے بسم اللہ شریف پڑھی اور انگوروں کے دانے توڑ کر کھانے لگے۔ اداس نے غور سے حضور کے رخ انور کو دیکھا، پھر بولا یہ کلام ان بستیوں کے لوگ تو نہیں کہا کرتے۔ آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کا رواج تو یہاں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی میں نصرانی ہوں اور میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متی کا شہر ہے؟ اداس بولا آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اداس اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر پہلے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو چوما، پھر مقدس قدموں کو بوسے دینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسے بلایا اور کہا لو تمہارا غلام بھی اس نے خراب کر دیا، اب وہ تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اداس جب ان کے پاس سے واپس آیا تو انہوں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس شخص کے ہاتھوں، سر اور پاؤں کو کیوں چومنے لگ گیا تھا؟ تجھے کیا ہوا؟ تو اداس نے جواب دیا میرے مال کو ساری روئے زمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ کہنے لگے اداس اس کے فریب میں نہ آ جانا، تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ اداس اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا، لیکن حضور کی منموہنی صورت اس کے آئینہ دل پر ہر وقت منعکس رہتی، جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکا۔ جب جنگ بدر کے لیے اہل مکہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو اس میں اس کے مالک شیبہ اور عتبہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی اسے کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ اس وقت اداس نے ان دونوں کو کہا کیا تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی؟ بخدا اس کے سامنے تو پہاڑ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ بدنصیب اب بھی نہ سمجھے، الٹا اسے کہنے لگے کہ اس نے اپنی گفتگو سے تم پر جادو کر دیا ہے۔ اور یہی وہ دونوں عتبہ اور شیبہ تھے جو بدر میں اپنی بدبخت موت مارے گئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی تکلیف کا دن آپ پر گزرا ہے؟ تو فرمایا ہاں، طائف کا دن وہ ایسا دن تھا جو بہت سخت مجھ پہ آیا، اور جس روز میں نے بنی ثقیف کے سرداروں عبد یا لیل وغیرہ کو دعوت دی اور جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا وہ بہت ہی روح فرسا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ان میں سے کسی نے میری دعوت قبول نہیں کی۔ اس روز میں سخت غمگین اور پریشان تھا اور اپنے افکار و اندیشوں میں کھویا ہوا چلتا رہا۔ جب میں قرن کے مقام پر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، تو میں نے اچانک سر کے اوپر دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے
پھر میں نے غور سے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام مجھے دکھائی دیے. انہوں نے بلند آواز سے مجھے پکارا اور کہا اللہ نے وہ گفتگو سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہے، اور جو رویہ انہوں نے دکھایا ہے اور جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ نے وہ دیکھ لیا ہے. پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے، آپ جو حکم اسے دیں گے وہ بجا لائے گا. پہاڑوں کے فرشتے نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، پھر گزارش کی مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کی قوم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے اس کو اللہ نے سنا ہے. میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل ہوگی. اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سارے تلنگے اور اوباش اس میں پس کر رہ جائیں. رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گی اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائے گی. امام ابو یوسف محمد بن یوسف، امام احمد اور شیخین ایک اور روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا آپ کا رب کریم آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ارشاد کے بغیر کوئی کام نہ کرے. پہاڑوں کے فرشتے نے سلام عرض کیا اور فرمایا اگر آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کو ان پر اوندھا گرا دوں، اگر آپ چاہیں تو میں نے زمین میں غرق کر دوں. تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا اے پہاڑوں کے فرشتے میں صبر کروں گا، شاید ان کی اولادوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت و شفقت کو دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ یہ کہہ اٹھا جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے بے شک آپ رؤوف و رحیم. سفر طائف میں جو حالات کا سامنا کرنا پڑا، اگر کسی اور شخص کو ان کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ہمت ہار بیٹھتا، مایوس ہو کر خلوت اختیار کر لیتا، چھوڑ دیتا سب کچھ. لیکن حضور کے کشادہ سینہ میں جو قلب منیر دھڑک رہا تھا اس میں تو اپنے خالق کی محبت اور مخلوق کی خیر خواہی بسی ہوئی تھی. اس کے سامنے قیامت کی حشر سامانیاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھیں. اس حادثے کے بعد بھی دل درد مند کی جو التجا لبوں پہ آئی اور اس کے لیے جو در اجابت کھولا گیا، اللہ نے اسے اس طرح قبول فرمایا کہ واپسی پر نخلا کے مقام پر آپ نے شب بسر کی. صبح کی نماز کے وقت اللہ کا محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوا، دل عجز و نیاز میں ڈوبا ہوا ہے، زبان اس کے کلام مقدس کی تلاوت میں مشغول ہے. ساری فضا پر ایک کیف و سرور کا عالم طاری ہے، شجر و حجر اس تلاوت کی لذت سے سرشار ہو رہے ہیں. اسی اثناء میں جنوں کا ایک طائفہ وہاں سے گزرا. جب ان کے کانوں میں یہ دل نشیں آواز پہنچی تو وہ رک گئے اور سراپا گوش بن کر سننے لگے. کلام الہی بزبان محبوب الہی سن کر ان کے دل کی دنیا بدل گئی. جب وہ کلام سن چکے تو اپنی قوم کے پاس واپس آئے. ان کو یہ مژدہ جاں فضا سنایا کہ آج ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے. ہماری قوم اس موقع کو غنیمت سمجھو، اللہ کی طرف بلانے والے کی اس دعوت کو فوراً قبول کر لو. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات بخشے گا. اور یوں جنات کی ایک کثیر تعداد مشرف با اسلام ہوئی. تو یہ حضور کی طائف میں کی گئی دعا کی قبولیت کا پہلا ثمر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس کا ذکر سورہ جن کے اندر باقاعدہ کیا گیا. اس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جو پیر در پیر رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، ان کے باوجود اسلام کا یہ بابرکت دریا اور یہ خوبصورت سمندر ہر سمت روانہ ہو رہا تھا اور پیاسی روحوں کو سیراب کرتا ہوا، سنسان وادیوں کو گلم پل بدامہ بناتا ہوا یہ ہر طرف پھیل رہا تھا. اللہ نے اپنے پیارے رسول کے دل بے قرار کو تسلی دینے کے لیے جنات کو اس شرف قبولیت اسلام جب بخشا تو حضور کے دل کو اطمینان ہو گیا کہ اب وقت وہ قریب آ گیا ہے جب حضرت انسان بھی اس آفتاب ہدایت سے روشن ہوگا. قرآن کریم کی ان آیات اور متعدد آیات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی نوع انسانی کی طرح ایک مستقل نوع ہیں، اور انہیں بھی اللہ نے اگر لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے تو ان کو بھی اللہ نے قرآن جیسی برکت سے نوازا ہوا ہے. یہ معاملہ جب پیش آ گیا تو سرکار دو عالم رات گزارنے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور دن بھر کے پیدل سفر کے بعد آپ غار ہرا پہنچے.
راستہ میں حضور کے رفیق سفر حضرت زید بن حارثہ فرمانے لگے کہ حضور آپ کس طرح مکہ تشریف لے جائیں گے جبکہ وہاں لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے ہمیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کو یہ خدشہ تھا کہ سرکار دو عالم جب مکہ میں داخل ہوں گے تو مکہ کے مشرکین پہلے سے بھی زیادہ حضور کو تکلیف پہنچائیں گے، لیکن حضور نے اپنے مخلص ساتھی کو یہ فرمایا، اے زید، اللہ اس مشکل کو خود آسان فرمائے گا، بے شک اللہ نے اپنے دین کو غلبہ دینا ہے اور اپنے نبی کی وہ مدد ضرور فرمائے۔ حضور ہیرا کے مقام پر پہنچے تو حضرت زید نے مشورہ دیا کہ عرب کے رواج کے مطابق ہمیں کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی کی جب پناہ میں ہوں گے تو ہم پہ کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ تو حضور اسلام نے عبداللہ بن اریکت کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ وہ حضور کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں مکہ کا حلیف ہوں اور قریش کا حلیف ہوں، لہذا میں قریش کے خلاف کسی شخص کو پناہ میں نہیں لے سکتا۔ اس طرح اس نے اس شرف عظیم کو حاصل کرنے سے معذرت کر لی۔ پھر حضور نے سہیل بن عمر کے پاس اپنا اریکت کو بھیجا تو اس نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں بنی عامر کا آدمی ہوں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کعب بن لوی کی اولاد کے خلاف کسی کو پناہ دے سکیں۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر حضور نے متم بن عدی کے پاس بھیجا۔ جب متم کو پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ میں بصر و چشم حاضر ہوں، آپ کو عرض کرو کہ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضور مکہ میں تشریف لائے اور یہ رات متم بن عدی کے پاس بسر فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو متم اپنے 6 بیٹوں کے ہمراہ حضور کو مسجد حرام کی طرف لے کے روانہ ہوا۔ اس کے بیٹوں نے ہتھیار سجا لیے، تلواریں گلے میں لگا لیں۔ جب مسجد حرام میں پہنچے تو انہوں نے حضور سے عرض کیا آپ طواف فرمائیں، اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ چوکس ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کے 4 بیٹے بیت اللہ شریف کے ایک کونے پہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے باقی فرزند تلواریں حائل کیے ہوئے باپ سمیت مطاف میں موجود رہے، یہاں تک کہ حضور اسلام نے طواف مکمل فرما لیا۔ متم کے اس مظاہرہ سے تمام اہل مکہ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے سرکار دو عالم کو پناہ دے دی ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان اور بعض نے ابو جہل کا بھی نام لیا ہے، پیچ و تاب کھاتا ہوا متم کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ اے متم، تو نے اس کو صرف پناہ دی ہے یا اطاعت بھی قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے ہو؟ تو متم نے کہا نہیں، صرف پناہ دی ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مصلحت کے ساتھ یہ عمل فرمایا کہ آپ نے مکہ میں داخلے کے لیے کافر کی پناہ لی، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ اگر میں اس کے بغیر جاؤں گا تو پہلے ہی تعداد کم ہے اور مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور اگر میری ذات کو کوئی نقصان پہنچا تو اس سے زیادہ کوئی اور دکھ کی بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ نے بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گلے لگایا اور آپ نے کافر کی پناہ لے کر تو آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس دین کی مدد کسی فاسق اور فاجر سے بھی کرا دیتا ہے۔ اللہ اس دین کی مدد کسی کافر اور فاجر سے بھی کرا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ اللہ اس دین کی امداد ایسی قوموں سے کرا دے گا جس کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ متم بن عدی کا خاتمہ اگرچہ کفر پر ہوا، لیکن سرور کائنات ہمیشہ اس کی مروت کو یاد کرتے رہے اور اس کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں فرمایا۔ جنگ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی، ان کے 70 جو جنگی قیدی اور ان کو لایا گیا، اس وقت حضور نے فرمایا اگر متم آج زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے بارے میں مجھے سفارش کرتا تو اس وجہ سے میں ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا، لیکن چونکہ وہ اس سے پہلے ہی وصال کر چکا تھا، فوت ہو گیا تھا، لیکن حضور اس کی اس مروت کا، محبت کا ہمیشہ ذکر کرتے۔ اللہ، تو یہ جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بڑی دل آویز تھی، اور چونکہ میں نے اس میں کوئی اپنی لفاظی شامل نہیں کی ہے، اس کو اسی طرح پڑھا گیا ہے جس طرح یہ ایز اٹ از سیرت النبی میں لکھی گئی۔ لہٰذا حضور کی سیرت کا یہ اعلیٰ باب کہ مجھے اور آپ کو یہ پڑھ کے جو سمجھ آئی، جو ہم نے اس سے سبق لیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دین کی خاطر تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو یقیناً آج تک کبھی ایسا دن تو نہیں آیا ہوگا کسی نے آپ کے سر پہ پتھر مارا ہو، کبھی آج تک ایسا دن تو نہیں آیا ہوگا کہ آپ کو پتھر مار مار کے بٹھا دیا جائے
اور پھر کھڑا کر کے دوبارہ پتھر مارے جائیں۔ کبھی ایسا دن تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پھر آپ جو دین کو پھیلانے والے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں یہ جذبہ موجزن ہے، اور جو اپنے دنوں رات کو اس میں لگا کر اور اپنی زندگی کا یہ مشن بنا کے چل رہے ہیں۔ میرا باقی لوگوں سے کوئی گفتگو کا معاملہ، سفر طائف ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے خواب دیکھتے ہیں اور زندگی کو ایک پھولوں کی سیج سمجھ کے گزارتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی تو بہت ہی آسان ہے اور بڑا مزیدار معاملہ ہے، کھاؤ پیو بس، گاڑیوں میں پھرو، عیش کرو، موج مستی کرو، اور جوانیاں انجوائے کرو، اور پھر شادیاں انجوائے کرو، پھر بچے انجوائے کرو، اور پھر جو ہے وہ بوڑھے ہو کے پھر اپنی دادا ہونا انجوائے کرو، نانا ہونا انجوائے کرو، اور آخر میں جو ہے وہ مدینہ میں مرنے کے خواب دیکھو، مکہ میں مرنے کے خواب دیکھو، اور قبر میں پھر جو ہے وہ شفاعت کے خواب اور حشر کے دن شفاعت کے خواب دے کے مر جاؤ۔ یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مشن والے لوگ ہیں، اپنے مشن کی، اپنے اس مقصد کی سچائی کے اوپر چلنے والے، جو اس محنت کو کر کے، اس کوشش کو کر کے جب اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ جب انہیں کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سفر طائف ایک روشن مشل کی طرح ان کے سامنے ہوتا ہے، ایک روشن مینار کی طرح سامنے آتا ہے کہ یہ وہ سفر تھا کہ میرے نبی کا یہ انداز جو اللہ نے آپ کو دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس مشن کے لیے رکنا، اور رکنے کو جو تھم کر اس کو چھوڑ دینا، اس کو حرام کر دیا کہ اگر تمہارے ساتھ آج کچھ ہو رہا ہے تو دیکھو تو صحیح میرے محبوب کے ساتھ کیا ہوا۔ تو لہٰذا یہ جب بھی آپ کبھی یاد کریں یا سنیں یا سمجھیں یا کبھی آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کی تبلیغی مساعی اور تیز ہو جانی چاہیے کہ اس کے رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیے، نہ تو حضور کا کچھ بگڑا نہ ہی دین کا کچھ بگڑا۔ وہی طائف کا شہر آج سارے کا سارا مسلمانوں کا شہر ہے، اور جو حضور نے یہ فرمایا کہ اس شہر میں سے مجھے امید ہے کہ لوگ ایمان لائیں گے، لہٰذا اس کو آپ نے اس وقت حکمت کے ساتھ اللہ کی اس آفر کو بھی، اس پیشکش کو بھی آپ نے تسلیم نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ نہیں، تم پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ تم میرے نبی کی فرما برداری کرو گے، لیکن حضور نے منع فرما دیا۔ تو آج ہم اگر محمد بن قاسم کی ہسٹری کھولیں اور پڑھیں ذرا محمد بن قاسم کی ہسٹری کو، اس کی آپ بیک اینڈ پہ جائیں، اس کے لکڑ دادا اور اس کے پیچھے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں ان کی آپ سٹڈی کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ محمد بن قاسم طائف کے ہی ایک شخص کا بیٹا ہے، اور اس کی لڑی وہاں سے جڑتی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو پہلا قدم جس کا پڑا بر صغیر میں، اور یہ جو ہے وہ جو اب یہ اترا تھا اپنے بحری بیڑے کو لے کر، اپنے بحری بیڑے کو لے کر یہ بر صغیر کے ساحلوں پہ اترا تھا، تو اس وقت یہ پہلا انسان تھا جس کا قدم یہاں پڑا اور مسلم شخص یہاں داخل ہوا، اور اس ایک شخص کی بدولت پھر اس پورے بر صغیر میں اسلام کی نورانی کرنیں پھیلنا شروع ہوئیں، اور آج پورا یہ بر صغیر لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کی قبریں اور ان کی محبتیں اور ان کا پیار اور ان کی نمازوں اور ان کے سجدوں کا مرکز ہے۔ تو اگر حضور وہاں اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کی بات تسلیم فرما کے تو آپ وہ پہاڑ پھکوا دیتے تو آج میں اور آپ یہ درس نہ لے رہے ہوتے، لیکن حضور نے اس وقت حکمت کے ساتھ یہ عمل فرمایا، اور بھی بے شمار حکمتیں، کئی نسلیں آباد ہوئی ہوں گی، کئی گھر آباد ہوئے ہوں گے، اور کتنے لوگ طائف سے نکلے ہوں گے جنہوں نے دین کا، اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ تو آج تک یہ بستی اسی طرح اللہ کے رسول کا پیغام جب حضور نے دیا تھا، تو آج تو یہ بستی اللہ کے نبی کے پیغام سے جگمگ کر رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی تبلیغ کو کوئی شخص یہ سمجھ کے چھوڑ جائے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہونا اور واپس چلا جائے، تو اللہ کب وہاں سے دین کے سرچشمے پھوڑ دے، کب اللہ دین کے دریا وہاں سے بہا دے، یہ تمہیں کیا پتہ۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھی بات وہاں بھی سنا دو جہاں کوئی سننے کو تیار نہ ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھی گفتگو وہاں بھی کر دو جہاں کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو،
اور دل لگ رہا ہے کہ یہ سارے سینے اس سے محروم ہیں، پھر بھی اچھی بات سنا دیں، اللہ ضرور اس کا رزلٹ کہیں نہ کہیں ضرور اس کو کھول دے گا اور کسی صورت بھی اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو بہت سارے اسباق ہیں جو اس سفر سے ہمیں ملتے ہیں، بہت سارے اسباق جو حضور کی سیرت کے اعلیٰ ایک جو ہے وہ روشن مینار سے ہمارے لیے سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور آپ کی یہ جماعت اور آپ کا یہ حلقہ اور آپ کے جتنے بھی یہ پروگرام ہیں، اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں بھی میرے اس بات کو سننے والے جہاں جہاں بھی ہوں گے، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا سفر ہونا چاہیے، کوئی ایسا وقت تم پہ بھی تو آئے نا کہ جب تمہیں پتہ چلے نا کہ تم مبلغ ہو۔ یہ کیا کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو آسانی میں ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کچھ نہیں کر رہے۔ دعا کرو تمہیں بھی سفر طائف جیسا کوئی انداز ملے۔ ہوگا کچھ نہیں، بال بھی باقا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر حضور اسلام کی یہ سنت نہ ہوتی تو اللہ کبھی یہ وقت نہ دکھاتا۔ حضور کی سنت بنانی تھی تو یہ وقت دکھایا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ رسول کا یہ نام تمہارے ساتھ جڑ جائے گا، کبھی تمہارے لیے بھی سفر طائف جیسا اللہ انداز بناتا ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور حضور کی سیرت کا یہ باب ہمیشہ ہمارے دلوں میں اسی طرح جگمگاتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔